السلام علیکم۔ رشتہ دل کا ناول میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ نمبر 9۔ جیسے بغیر کسی کو بتائے آہل حوریہ کو گھر سے لے گیا تھا، ویسے ہی گھر میں بغیر کسی کو بتائے وہ اکیلا واپس بھی آ گیا تھا۔ حوریہ کے موبائل کو مکمل طور پر دیکھ چکا تھا، اس کے سارے سوشل اکاؤنٹس چیک کر چکا تھا، لیکن کچھ بھی ویسا نہیں ملا تھا جو وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ تنگ آ کر اس نے موبائل کو سوئچ آف کر کے واپس رکھ دیا اور بیڈ پر آ کر حمد کے ساتھ لیٹ گیا اور ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے بازو پر لیٹایا۔ آہل حمد کے چہرے کے ایک ایک نقش پر ہاتھ پھیر رہا تھا اور اس کے صحیح سلامت ہونے کا یقین کر رہا تھا۔ اس سے زور سے خود میں بھینچ کر وہ سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی سوچوں کی سوئی حوریہ پر اٹکی ہوئی تھی۔ کیا میں بابا کو اس کی سچائی بتا دوں؟ نہیں، جب تک وہ لڑکی خود اپنے منہ سے اقرار نہیں کر لیتی میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ جس طرح وہ وابستگی سب کی اس کے ساتھ ہو گئی ہے، ایسے میں کسی نے میری بات کا یقین نہیں کرنا۔ مجھے پہلے ثبوت اکٹھے کرنے ہوں گے اور ثبوتوں کے ساتھ سب کے سامنے اس کی پول کھولنی ہوگی۔ میں ابھی کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ بہت جلد میں تمہیں بے نقاب کر دوں گا، تمہاری اصلیت سب کے سامنے لے آؤں گا۔ بس بہت ہو گیا ہے، اب تم میرے گھر والوں کی جذبات کے ساتھ مزید نہیں کہہ سکتی۔ اب تمہیں تمہاری دھوکے کی سزا دینے کا وقت آ گیا ہے۔ حوریہ کے بارے میں سوچتے ہوئے رات کو کافی دیر سے نیند اسے آ گئی تھی، لیکن صبح اس کی آنکھیں اپنے وقت پر کھل گئی تھی۔ حمد کو ایک نظر دیکھنے کے بعد بستر سے اٹھ کر وضو کیا اور نماز فجر ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ جاگنگ کے لیے باہر نکل گیا۔ آہل پورے 1 گھنٹے کے بعد واپس آیا، لیکن گھر میں بنوز خاموشی کا راج تھا، سبھی لوگ سوئے ہوئے تھے۔ کرنل صاحب کی سحر خیز کی عادت تھی، وہ بخوبی واقف تھا، اس لیے ان کا ابھی تک سونا آہل کو حیران کر رہا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ پچھلے 3 سالوں میں یہ گھر اور اس گھر کے مکینوں کو حوریہ کی عادت پڑ چکی تھی۔ وہ سب کو جگاتی اور آج چونکہ وہ تھی نہیں، اسی لیے سب سو رہے تھے۔ آہل سوئے ہوئے کرنل صاحب پر ایک نظر ڈالتا واپس اپنے کمرے میں آیا اور کچھ ہی دیر بعد وہ نہا دھو کر خوشبو میں بسا بیڈ پر حمد کے نزدیک بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ حمد کو گلے لگانا چاہتا تھا، اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن حمد اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ تبھی آہل نے پرتے جذبات سے مجبور ہو کر اسے اٹھانا شروع کر دیا۔ اٹھو بیٹا، اٹھ جاؤ۔ آہل نے حمد کے گالوں کو تپتپاتے ہوئے کہا، مما سونے دے۔ آہل کے ہلانے پر حمد نے اس کے ہاتھ ہٹائے اور کروٹ بدل کر سو گیا۔ جب آہل کے ہلانے اور بلانے پر بھی حمد نہیں اٹھا تو آہل نے اسے اٹھا کر بٹھا دیا۔ حمد نے بڑبڑا کر آنکھیں کھولی اور سامنے حوریہ کی بجائے آہل کو بیٹے دیکھ کر خوش ہوئے اور کہنے لگا، پاپا آپ آ گئے۔ حمد آہل کے منہ پر ہاتھ پھیر رہا تھا، جیسے اس کی موجودگی کا یقین کرنا چاہتا تھا۔ اپنے باپ کے گالوں پر چٹاچٹ پیار کرنے کے بعد وہ اونچا چلانے لگا، مما دیکھو پاپا آ گئے ہیں، یہاں پاپا آ گئے ہیں۔ حمد آہل کی مدد سے بیڈ سے نیچے اترا اور زور سے حوریہ کو بلانے لگا۔ کمرے میں حوریہ کو نہ پا کر وہ اب گھر میں اسے ڈھونڈنے لگا۔ آہل جو حمد کو اپنے سامنے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، ابھی ٹھیک طرح سے اسے گلے بھی نہیں لگا پایا اور وہ مما چلا کر باہر نکل گیا۔ حمد کا حوریہ کو پکارنا اسے بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ حمد پورے گھر میں حوریہ کو ڈھونڈ رہا تھا، اس سے پکار رہا تھا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔
हाल के सोफे पर चढ़कर वो ऊंचा ऊंचा रोने लगा। शोर सुनकर कर्नल साहब और सैम भी कमरों से बाहर आ गए और सवालिया नजरों से आहिल की तरफ देखने लगे। सबकी नजरें खुद पर महसूस करके आहिल ने सोचा समझा जवाब दिया, उसके किसी रिलेटिव के यहाँ इमरजेंसी हो गई है और इधर गई है, 1-2 दिन तक वापस आ जाएगी। आहिल के कहने पर कर्नल साहब ने फिक्रमंदी से कहा, ऐसे कैसे जा सकती है वो बगैर किसी को बताए, और किधर गई है वो? यहाँ पर तो इसका कोई रिश्तेदार नहीं है, अब ये अचानक कहाँ से रिश्तेदार आ गए? डोंट वरी बाबा, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, खुद अपने मर्जी से गई है और मुझसे पूछ कर गई है। आप सो रहे थे तो मैंने उससे आपको जगाने से मना कर दिया। आहिल ने बाबा को मुतमईन करने की नाकाम कोशिश की और रोते हुए हम की तरफ मुतवज्जा होकर कहने लगा, है सुपरमैन, आप क्यों रो रहे हो? मम्मा के पास जाना है, हमने रोते हुए जवाब दिया। हम की मासूम आंखों से एक झूठी और धोखेबाज लड़की के लिए बहते आंसू आहिल को बहुत तकलीफ दे रहे थे। बेटा डोंट क्राई, मैं हूं ना आपके पास, शाबाश रोना बंद करो। आहिल ने हमको पचकारते हुए कहा, मम्मा मुझे साथ लेकर भी नहीं गई और ना ही बताया और ये भी नहीं कहा कि वो मेरे लिए क्या लेकर आएंगी। पहले तो वो जब भी बाहर जाती थी मुझे बताती थी कि वो मेरे लिए चीजें लाएंगी। हमने रोते हुए अपना धड़का सुनाया, मैं आपको ढेर सारे टॉयज ले दूंगा, अब तो रोना बंद करो। सच पापा? बिल्कुल सच। ठीक है, फिर आप मुझे जल्दी से तैयार कर दे, फिर हम ढेर सारे खिलौने लेंगे, चाचू और बाबा दादू को भी साथ लेकर जाएंगे। हमने आहिल के गोद में बैठकर अपने दोनों हाथों से आहिल के चेहरे को पकड़कर कहा, नहाते वक्त, कपड़े पहनते वक्त और सबसे ज्यादा खाने के वक्त हमने आहिल को बहुत तंग किया। हुरिया की गैर मौजूदगी के बायस वो बहुत चिड़चिड़ा हो रहा था और बात बात पर रो रहा था, जिसके नतीजे में दोपहर तक उसे बुखार ने घेर लिया। पापा मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे मम्मा के पास ले चलो, हमने रोते हुए आहिल से कहा। आहिल उसे कमरे में ले आया था और अब जबरदस्ती दवा पिलाने के बाद उससे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। सुबह से लेकर दोपहर तक हमने उससे बहुत तंग किया था। वो उसे मुसलसल पैम्पर करने की कोशिश कर रहा था, मगर हम थोड़ी देर बहल कर फिर मम्मा की रट लगा देता। देखो बेटा, आपने कहा था कि आपको खिलौने ले दूं तो चुप कर जाओ, तो फिर अब क्यों रो रहे हो? नहीं, मुझे मम्मा के पास जाना है। मम्मा, आप तो अच्छे बच्चे हो ना, आप मेरे साथ रहो, मैं आपको ढेर सारे खिलौने ले दूंगा। आपकी मम्मा गंदी है, आप उसके पास ना जाओ। आहिल को समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे उसे चुप करवाए और हुरिया से दूर करे। नहीं, मम्मा गंदी नहीं है, आप गंदे हो। मुझे आपसे नहीं बोलना, मुझे मम्मा के पास जाना है। चुप कर जाओ। अब आपने मम्मा का नाम नहीं लेना। आप अब मम्मा के पास नहीं जाओगे, मेरे साथ रहोगे, मैं आपका पापा हूँ। आहिल ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा और फिर हमको उठाने लगा, लेकिन वो और जोर जोर से रोने लगा और आहिल को मारने लगा। तभी सैम आ गया और हमको उठाकर अपने साथ ले गया। हम के रोये ने आहिल की परेशानी को सही मानों में बढ़ा दिया था। वो कुछ सोचते हुए बाहर की तरफ निकल गया। अपनी प्रोग्रेस मिसेस मारिया। घर से निकलने के बाद आहिल सीधा हुरिया के घर आया था और अब वो मारिया से हुरिया के बारे में पूछना चाह रहा था। नो सर, मैंने इनसे पूछने की हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन वो वही बता रही है जो आपको बता चुकी है। आई एम श्योर सर शी इज इनोसेंट।
وہ سچ کہہ رہی ہے۔ مسز ماریا کے کہنے پر آہل نے سر ہلانے پر اکتفا کیا اور ان سے کہا، اوکے، اب آپ جا سکتی ہیں، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ مسز ماریا کے جانے کے بعد آہل حوریہ کے کمرے میں گیا، جہاں وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے نیچے زمین پر بیٹھی تھی اور نظریں زمین پر تھی۔ بکھرے بال رونے سے آنکھوں اور ناک انتہائی سرخ ہو چکے تھے۔ آنکھوں میں سرخی کے ساتھ ساتھ نمی بھی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر تو ایک لمحے کے لیے آہل کی نظروں کے آگے کل مسکراتے، لبوں میں کانوں سے جھمکے نکالتے اور تیزی سے کمرے میں نظریں گھماتی حوریہ کا دلکش چہرہ گھوم گیا۔ وہ کل ہنستی مسکراتی حوریہ کی خوبصورتی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا تھا، اور اب غم و حزن کے رنگوں میں ڈوبی زمین پر بیٹھی خاموشی سے مورت کو دیکھ کر ایک بار پھر ساکت ہوا تھا۔ نیم خاموشی ہو تم، سخت دلکشی ہو تم، اس قدر مکمل نظم کس کی شاعری ہو تم، تیز کانسی ہوں میں، سرخ آتشی ہو تم، جانتی بھی ہو اس کو جس کی ہو گئی ہو تم، خواب مسکرا اٹھا نیند میں ہنسی ہو تم، مجھ کو لگ رہی ہو یا واقعی پری ہو تم۔ نہ جانے کتنی دیر وہ ایسے ہی کھڑا رہا، مگر حوریہ نے اس کی موجودگی کو محسوس کر کے بغیر اس کی طرف دیکھے اپنا رخ بدل لیا۔ وہ بس جس منظر نے اس کے قدموں کو جگڑ رکھا تھا، اس کے ہٹتے ہی اس کے ساکت قدموں نے حرکت کی اور وہ بھی حوریہ کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا اور ایک ہاتھ سے اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا۔ اپنے گالوں پر آہل کے ہاتھ کا لمس محسوس کر کے حوریہ کے آنسوں سے بھری آنکھیں جھلک پڑی۔ آہل کو اپنے ہتھیلی پر نمی محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں ظلم کر رہی ہو اپنی ان خوبصورت آنکھوں پر؟ میجر آہل رضا ایک آتش فشانی چٹان ہے جس پر تمہاری یہ آنسو اثر نہیں کریں گے۔ مت ٹکراؤ مجھ سے، ختم ہو جاؤ گی۔ دونوں ہاتھوں سے حوریہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنا چہرہ حوریہ کے قریب کرتے ہوئے آہل نے دہمے لہجے میں کہا۔ آہل کے اتنے قریب ہوتے ہوئے بھی حوریہ نے بمشکل سنا۔ آہل کی سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے حوریہ نے پوری قوت سے اسے پیچھے کیا اور اپنا چہرہ اس کے گرفت سے آزاد کیا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ کیوں نہیں کر رہے یقین میرا؟ میں نے جو کیا آپ کے بچے کی محبت میں کیا، یقین کریں میرا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ حوریہ نے بیڈ کے سہارے کھڑے ہو کر کہا۔ آہل پر جو ایک پسوں سا چھایا ہوا تھا، حوریہ کے اس سے دھکا دینے پر چن سے ٹوٹ گیا اور وہ واپس اپنے خول میں بند ہو گیا۔ پھر سے وہ آہل بن گیا جس سے دشمن پناہ مانگتے تھے، ایک پتھر دل میجر۔ وہ پتھر دل جس کے ہاتھ اپنے بے وفا بیوی کو گولی مارتے ذرا نہیں کانپے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور حوریہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگا، میں تمہیں کوئی گامڑ بیوقوف نظر آتا ہوں کیا؟ آہل اتنی زور سے دھاڑا کہ حوریہ کا دل بند ہونے لگا۔ اس نے خوف سے آنکھیں میچ لی اور دونوں کانوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے۔ اپنی ٹانگوں پر کھڑی رہنا مشکل ہو رہا تھا اس کے لیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے دو چار آنسو بہا کر دکھاؤ گے اور کچھ بھی جھوٹ بول دو گے تو میں یقین کر لوں گا؟ حوریہ کے بازو کو جھٹک کر اپنے قریب کیا اور اس کی توڑی کو اوپر اٹھا کر کہنے لگا۔ یہ بھی ایک طریقہ تھا اس سے سچائی اگلوانے کا۔ وہ اس سے ہراس کرنے کی کوشش کر رہا تھا
تاکہ وہ ڈر سے سب بتا دے۔ عورت ذات ایک انتہائی خود غرض اور ناقابل اعتبار ہوتی ہے۔ وہ اپنی مطلب کے خاطر اپنے بچوں کی زندگی تک داؤ پر لگا سکتی ہے، بغیر کسی غرض کے۔ وہ اپنے سگے رشتوں سے محبت نہیں کرتی، اور تم مجھے ایک غیر کی بچے سے محبت کے قصے سنا رہی ہو۔ تم بھی تو ایک عورت ہو، تو کیسے مان لوں کہ تم اپنا گھر بسانے کی بجائے، اپنے بچے پیدا کرنے کی بجائے وہاں بغیر کسی غرض اور رشتے کے میرا گھر سنبھال رہی تھی اور میرا بچہ پال رہی تھی۔ اپنی باتوں سے تم کسی اور کو بیوقوف بنا سکتی ہو، مجھے نہیں۔ حوریہ کی کلائی کو پیچھے کی طرف موڑ کر کہنے لگا۔ انگلیوں کی دباؤ سے حوریہ کی کلائی جلنے لگی اور دل کانپنے لگا۔ اس کے پورے جسم پر کپکپاہٹ طاری تھی۔ آہل نے مزید ایک قدم کے فاصلے کو کم کیا اور اس سے کہنے لگا، ابھی بھی وقت ہے، مجھے ساری سچائی بتا دو، ہو سکتا ہے تمہاری سزا میں کچھ کمی ہو جائے۔ آہل کے انداز و الفاظ نے حوریہ کو شدید غصے سے دوچار کیا۔ بار بار اس کا چونا اس سے سلگا رہا تھا۔ حوریہ نے ایک بار پھر خود کو آہل کی گرفت سے آزاد کیا اور غصے سے کہنے لگی، بہت شوق ہے نا آپ کو سچ سننے کا، تو سنیے، آج میں آپ کو وہ سچ بتاتی ہوں جسے آئینہ بھی نہیں دکھا سکتا۔ حوریہ نے اپنے کندھے سے ڈل کے دوپٹے کو ٹھیک کیا اور آہل کے سینے پر اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی رکھ کر کہنے لگی، آپ ایک انتہائی خبتی اور پاگل انسان ہیں، آنکھوں والے اندھے اور کانوں والے بہرے ہیں، جسے نہ تو سچ دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی سنائی۔ اپنے کام اور پوزیشن کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ایک بے گناہ لڑکی کو قید کرنے والے ظالم انسان ہیں۔ بے یقینی اور بے اعتباری کی دلدل میں اس قدر دنسے ہوئے ہیں کہ مجرم اور معصوم کی پہچان بھول چکے ہیں۔ ایک فوجی ہو کر محبت جیسے جذبے سے انکاری ہیں۔ جب آپ بغیر کسی رشتے اور جان پہچان کے لوگوں کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے اپنے گھر اور فیملی سے سالوں دور رہ کر دشمنی سے لڑ سکتے ہیں، تو میرے محبت اور احسار کو کیوں گناہ سمجھ رہے ہیں؟ عورت ذات جتنی بھی ناقابل اعتبار سہی، لیکن خالص ممتا سے بھرپور ہوتی ہے۔ اسی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے یہ سب کیا۔ اپنے دل کے بڑاس نکال کر حوریہ اب لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، اور آہل نے اس سے کچھ سخت سست کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کا موبائل بج گیا۔ اسکرین پر سیم کا نمبر دیکھ کر اس نے کہا، ہاں سیم بولو۔ سیم کا نام سن کر حوریہ نے بولنا چاہا، لیکن آہل نے فوراً اس کے منہ کے آگے ہاتھ رکھ دیا۔ حوریہ کی پشت آہل کی سینے سے لگی تھی، اور وہ دونوں ہاتھوں سے آہل کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹانے کی کوشش میں کر رہی تھی کہ آہل کی اگلی بات نے اس کو ساخت کر دیا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ سیم ایسے کیسے بے ہوش ہو سکتا ہے؟ وہ ایک لحظے کو روک کر سیم کی بات سنی اور کہا، میں ابھی اسپتال آ رہا ہوں، تم اس کا خیال رکھنا۔ فون بند کر کے جیسے ہی آہل نے حوریہ کے منہ سے ہاتھ ہٹایا، اس نے کہا، کون اسپتال میں ہے؟ ہم تو ٹھیک ہے نا؟ کون بے ہوش ہوا ہے پلیز بتائے۔ ایک بار پھر وہ پہلی والی کمزور سی حوریہ بن چکی تھی، جس کی ہمت یہ سوچ کر ہی ختم ہو گئی تھی کہ اس کا بیٹا تکلیف میں ہے۔ اس کے سوالات کو نظر انداز کیے آہل باہر کی طرف لپکا، لیکن حوریہ نے اس کا بازو پکڑ لیا اور کہنے لگی، نہیں، آپ مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، مجھے ہم کے پاس لے جائیں۔ کیا ہوا ہے اسے بتائے مجھے، بس ایک لفظ اور نہیں۔ پہلے ہی تمہاری وجہ سے وہ اسپتال پہنچ گیا ہے، دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو۔ اگر اسے کچھ ہو گیا نا تو یہی اسی کمرے میں تمہاری قبر بنا دوں گا۔
یہ کہہ کر وہ روتے بلکتے حوریہ کو گھر میں اکیلے بند کر کے چلا گیا۔ لائک، کمنٹ، شیئر، فالو اور سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔